امریکہ اور ایران کے درمیان جو عارضی سیز فائر تھا اس کی متعدد مواقعوں کے اوپر خلاف ورزی ہوئی ہے، اور اب یہ دکھ رہا ہے کہ یہ سیز فائر کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جنگ دوبارہ سے شروع ہو سکتی ہے۔ حالیہ جو بڑا اہم واقعہ ہوا وہ یہ کہ ایران کی طرف سے یو اے ای کے اوپر حملہ کر دیا گیا، جس میں متعدد ڈرونز اور میزائلز کے ذریعے کروز میزائلز کے ذریعے حملہ کیا گیا، جس میں کہ یو اے ای کے مطابق بہت سارے جو میزائلز اور ڈرونز تھے ان کو انٹرسپٹ کر کے ختم کر دیا گیا، اور ایک جو ہے وہ ڈرون اٹیک جو ہے وہ ہوا فجیرہ جو بندرگاہ ہے اس کے اوپر، جس میں کہ تقریباً 3 انڈین شہری بھی جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ متعدد مواقعوں کے اوپر خلاف ورزی کر چکے ہیں سیز فائر کی۔ امریکہ کی طرف سے جو بلاکٹ کیا گیا ہے ایرانین بندرگاہوں کا، وہ بھی ایک طرح سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ اب اگر یہ دونوں ممالک اسی طرح سے خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے تو یہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھے کہ ایک چنگاڑی ہے جو کسی بھی وقت پورے کے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ابھی جو سب سے اہم خبر سامنے آئی وہ یہ ہے کہ امریکن نیوی کی مدد سے ایک جو امریکن جہاز تھا اس کو امریکن نیوی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزارنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران جو ہے اس کی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے نہیں گزرے گا۔ اب اگر امریکہ کا ایک جہاز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزر گیا ہے تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اسی طرح سے دیگر اپنے اتحادیوں کو، جیسا کہ جنوبی کوریا، جاپان اور یورپین یونین، جن کی خاصی جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ لائی کرتے ہیں، ان کی جو انرجی کا سیکٹر ہے، تو کیا امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلوانے میں کامیاب ہو جائے گا یا ایران جو ہے وہ اس کو بند کرنے میں کامیاب رہے گا؟ اب آنے والے دنوں میں اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو وہ اس بنیاد پہ شروع ہوگی کہ کس کا کنٹرول جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ رہے گا۔ اگر ایران اپنا کنٹرول جو ہے وہ برقرار رکھ پاتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ سمجھا جائے گا کہ ایران یہ جنگ جیت رہا ہے، اور اس نے اپنے آپ کو، جیسے کہ پہلے 28 دنوں کی جنگ میں اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، ابھی بھی وہ جو ہے وہ اپنی ثابت قدمی کے ساتھ امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ بٹ اگر جیسا کہ ایران کی کنٹرول میں سے اگر ایک جہاز جو ہے وہ امریکہ کا گزر گیا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے، تو اگر یہ امریکہ اسی طرح سے مزید اپنے جہاز جو ہے وہاں سے گزار لیتا ہے، اور تقریباً دنیا کے 90 کے قریب ممالک جن کے 2000 کے قریب جہاز جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر ان تمام کی حمایت امریکہ کو مل جاتی ہے تو یقینی بات ہے کہ یہ ایران کے لیے صورتحال جو ہے وہ مزید پیچیدہ بنا دے گا۔ ایران کو پھر انتخاب کرنا ہوگا کہ کیا وہ اپنی جو اس نے عزت کمائی ہے اس جنگ کے دوران وہ اس کو ختم ہونے دے، یا پھر دوبارہ سے جنگ چھیڑے اور ایک ایسی جنگ چھیڑ دے جس کا اختتام جو ہے وہ اس کو بھی نہیں پتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی دیکھنا باقی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ کس حد تک ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دونوں ممالک کس حد تک جو ہے وہ برداشت کرتے ہیں ایک دوسرے کی خلاف ورزیوں کو۔ لیکن برکت دیکھنا یہ باقی ہے کہ کیا یہ جنگ بندی برقرار رہ پائے گی، یا یہ کسی نہ کسی صورت جنگ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور دونوں ممالک پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بہرکیف ابھی دیکھنا باقی ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ اس بارے میں آگاہ کر سکتے ہیں۔